بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے جس ذات پاک نے ہمیں اپنی ساری مخلوقات میں سے افضل و اشرف انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے اور مدینے والے کا سچا غلام بنایا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے استدعا ہے دعا ہے اے رب کریم ہمیں اور ہمارے والدین کو جس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں ہم بھی زندہ ہیں اور جب چلے جائیں اے رب کریم سب کی دنیا آخرت بہتر فرما جو زندہ ہیں انہیں صحت والی ایمان والی خیر والی خوشیوں والی خوشحالی والی
برکت والی غیر محتاجگی والی لمبی عمر عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہمیں اور ان کو میدان حشر میں ساقی کوثر کے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے رب کریم، عقیدہ ختم نبوت پہ زندہ رکھنا، عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پہ ہمیں موت دینا۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جن کا نام مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ الحمدللہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک شہر لاہور جوہر ٹاؤن الفیصل اسلامک سینٹر میں دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ کی حاضری یہاں قبول فرمائے، اور فضیلت الشیخ محترم حافظ محمد نعمان مختار لکھوی حافظہ اللہ کی حاضری اپنے گھر میں حرم کعبہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام اور عزت کے لائق میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس موجودہ دور میں ہر تاجر، ہر بھائی، ہر امیر، ہر غریب، ہر نوجوان، ہر ماں اور بیٹی، بہن، ہر مسلمان اس کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری زندگی میں سکون نصیب فرمائے، میری زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے، میری زندگی میں قلبی سکون بھی ہو، روحانی سکون بھی ہو، جسمانی تکلیف نہ ہو بلکہ جسمانی بھی سکون ہو۔ میرے بچے، میرے اہل خانہ، میرے اہل و عیال وہ بھی خوشحال رہے، میری عزت ہو، معاشرے میں لوگ مجھے تکریم، عزت، ادب کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہر طالب علم، ہر متعلم، ہر معلم، ہر فرد اس کی اللہ کے حضور یہ دعا ہوتی ہے، اللہ رزق میں برکت دے، کاروبار میں ترقی دے، صحت میں عافیت دے، پریشانیوں سے دور فرما۔ یہ ایک فطری ایک خاصہ ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور مسلمان جو اپنے رب سے رابطہ رکھتا ہے اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ذلت سے، رسوائی سے بچایا جائے اور زندگی معاشرے میں ایسی گزار کے جاؤں
کہ دنیا خوش ہو، رحمان بھی خوش ہو، بس اس دنیا کی زندگی میں میرا اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، کاروبار میں برکت و ترقی ہو، مجھے کوئی ایسے کامیابی کے ترقی کے وسائل مل جائیں، مجھے کوئی ایسی کامیابی اور ترقی کے ذرائع مل جائیں کہ بس میری اڑان میں، میری ترقی کی اڑان میں، رفتار میں سستی نہ آئے۔ حضرات توجہ کی آپ کی ضرورت ہے، توجہ سے سنیے۔ ہر بندہ اس ذریعے کو، اس وسیلے کو، وسائل اور ذرائع کی تلاش میں ہے کہ بس میں تنزلی سے ترقی پہ آ جاؤں، خوشحالی کی زندگی گزاروں، کامیاب ہو جاؤں۔ آج سے 1400 سال پہلے اے انسان، تیری ترقی کے ذرائع، تیری کامیابی کے وسائل، وسیلے اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں بیان فرمایا اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، جس میں اللہ کا یہ حکم، توجہ کیجئے، اللہ عز و جل کا یہ حکم، میری بہن، میری بیٹی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، دل کی گہرائیوں سے سماعت کیجئے۔ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے قرآن مقدس میں اپنے نبی پہ آیت مبارکہ نازل فرما کے انسانوں کو خبردار کر دیا کہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی اور ترقی کے جو ذرائع ہیں، وہ وسائل ہیں، وہ تیری ماں کی دعا ہے، وہ تیرے باپ کی دعا ہے۔ اللہ نے یہاں پیر کا ذکر نہیں کیا، ملنگ کا ذکر نہیں کیا، قاری صاحب کا ذکر نہیں کیا، خطیب کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے یہاں لفظ شیخ الحدیث نہیں بولا، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ مفتی نہیں بولا، کیونکہ ہر باپ مفتی نہیں ہوتا، ہر باپ شیخ الحدیث نہیں ہوتا، ہر ماں عالمہ نہیں ہوتی، ہر ماں قاریہ نہیں ہوتی، کچھ ماں باپ سیدھے سادے بھی ہوتے ہیں اور پڑھائی سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں عالم کا، مفتی کا، شیخ الحدیث کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا کہ تیری ترقی اور تیری کامیابی کے وہ وسائل اور ذرائع ہیں۔ اللہ نے یہاں لفظ ماں کا، لفظ باپ کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انسان، تیری ترقی کے ذرائع، تیری کامیابی، خوشحالی کے وسیلے تیری ماں کی خدمت ہے، تیرے باپ کی خدمت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی عبادت کی جائے، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ نے اپنی توحید کا ڈنکا بجانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کو جگایا، بتایا کہ میرے بعد، میرے نبی کے حق کے بعد، اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے نبی کے حق کے بعد پوری دنیا میں 14 طبق میں اگر کوئی تیری حسن سلوک کے حقدار ہے، تیری خدمت کے لائق ہے، تیری خدمت کے حقدار ہے، تیرے ادب کے حقدار ہے، تیرے سلوک کے حقدار ہے، تیری محبت کے حقدار ہے، تیری کامیابی، تیرے
کامرانی تیری ترقی کے کوئی ذرائع اور وسائل ہیں، وہ تیری ماں سے، تیرے باپ کے ہونٹوں سے نکلنے والے جملے ہیں۔ فیصل آباد، لاہور، کاروبار، خیبر ٹو کراچی، یہ کاروبار کو، یہ ذرائع کو اپنی کامیابی نہ سمجھنا، اصل کامیابی یہ ہے جو تیرے ماں کے ہونٹوں سے تیرے لیے خیر کے کلمات نکلے ہیں، تیرے باپ کے ہونٹوں سے خیر کے کلمات نکلے۔ یاد رکھ، ماں اور باپ، ان کی دعا تجھے ترقی بھی دے سکتی ہے، تجھے خوشحالی بھی دے سکتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ماں باپ کی دعا سن کے میرا رب تمہیں ہر الجھن سے، آزمائش سے، ٹینشنوں سے نکال دے گا۔ یاد رکھنا لاہوریوں، یہی ماں ہے، یہی باپ ہے جن کے منہ سے نکلنے والی دعا تمہیں تار سکتی ہے، تیرے بیڑے پار کر سکتی ہے۔ یہی ماں اور باپ کے منہ سے نکلنے والی بد دعا تیرے ترے ہوئے بیڑے کو غرق بھی کر سکتی ہے۔ میرے ملتان کی سرزمین پہ شاہ جی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مجلس ہے، مجلس برخاست ہوئی، ایک نوجوان آگے آیا، عرض کی شاہ جی بہت پریشان ہوں، ہاتھ سیدھا ہوتا ہے پھر کوئی ٹینشن آتی ہے، ایک مصیبت سے نکلتا ہوں تو دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، بہت آزمائش میں گھرا ہوا ہوں، آپ کی مہربانی میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے الجھنوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے نکال لے۔ الفیصل اسلامک سینٹر میں، مسجد فیصل میں آنے والوں، حضرت شاہ جی کی زبان سے جملہ نکلا، اے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، قرضوں میں، ٹینشنوں میں ڈوبے ہوئے نوجوان، مجھے اتنا بتا دے، تو حضرت شاہ جی سے دعا کرانے آیا، کیا تیری ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے؟ کہا شاہ جی ماں باپ تو زندہ ہیں۔ حضرت شاہ جی کے الفاظ ہیں، پھر میری مجلس سے اٹھ جا، اگر تو الجھنوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے نجات پانا چاہتا ہے تو جا اپنی ماں اور باپ کی خدمت کر، تو انہیں کہے نہ کہے، درخواست پیش کر یا نہ کر، صرف خدمت کر، ماں باپ کا ادب کر، تیرے ماں باپ کے دل کی گہرائیوں سے خود بخود تیری کامیابی کی دعا نکلے گی۔ اتنا شاہ جی کی توجہ، اتنا شاہ جی کی دعا میں رفتار نہیں ہے جتنی رفتار تیری ماں کی دعا میں ہے، جتنی رفتار تیرے باپ کی دعا میں ہے۔ محبت کیا کرو، خدمت کیا کرو۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
کما ربیانی صغیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندے کو ماں باپ کی خدمت کے لیے 7 حکم جاری فرمایا ہے۔ یاد رکھنا، شریعت کی روشنی میں زندگی میں ماں باپ کے 7 حق ہیں، مرنے کے بعد بھی تیرے اوپر تیرے ماں باپ کے 7 حق ہے۔ پہلا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کی خدمت کر کے تجربے نہ کیا کر، والدین کی خدمت کر کے آزمایا نہ کر۔ اماں، ابو جی، امی جان، ابھی تو دعا کروائی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ماں باپ کی دعاؤں کا تجربہ نہ کیا کر، بس تو دل کی گہرائیوں سے خدمت جاری رکھ۔ پیدا کرنے والے رحمان اور رحیم کی عظمت کی قسم ہے، تو خدمت نہ روک، ادب نہ روک، عزت کرنا نہ روک، ادب کرنا نہ روک، شرم و حیا سے دیکھا کر ماں باپ کو۔ سارے جہان کو چھوڑ کے اللہ رسول کے بعد، اللہ رسول کے بعد سارے جہان کو چھوڑ کے بیوی بچے بعد میں، رشتہ دار بعد میں، دوستوں کی محفل بعد میں، معاملات بعد میں، کاروبار بعد میں، پہلے ماں کی بات سن، پہلے باپ کی بات سن۔ اللہ کی قسم ہے تو خدمت جاری رکھ، خدمت کی رفتار میں کمی نہ لا۔ میں یہ نہیں کہتا ماں باپ کو روزانہ سونے کے نوالے کھلا، نہیں، تو ماں باپ کے سامنے بیٹھا کر، نظریں جھکا کے بیٹھا کر، قدم دبایا کر، مشورے لیا کر، ماں باپ کو اپنے مشوروں میں شامل کیا کر، ماں باپ کو بادشاہ بنا کے رکھ، ماں باپ کو اپنے باپ کو بادشاہ بنا، اپنی ماں کو اپنے باپ کی بیوی اس کو شہزادی بنا، ماں باپ کو بادشاہ بنا کے رکھ، اپنی خدمت میں ادب میں کمی نہ کر۔ یہ نہ کہے کہ دعائیں تو کرتے ہو قبول نہیں ہو رہی، یہ میرے رب العالمین کی حکمت ہے۔ ماں باپ دعا کرتے ہیں، ایک دن آئے گا تیرے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی تجھے تیری ازمائشوں سے ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ میں ملتان سے آیا ہوں اور میں راستے میں دعا کرتے آیا ہوں، سفر میں اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا فرما۔ اور حضرت شیخ محترم سے ابھی سفر کے دوران خطبے سے پہلے میری ملاقات ہوئی ہے، حرم میں بیٹھے ہیں محترم الشیخ حافظ نعمان حافظہ اللہ، اور میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ میرے لیے دعا کرنا اللہ زبان میں تاثیر پیدا فرمائے۔ اور حرم میں بیٹھ کے جتنے بھی حاضرین خطبہ جمعہ میں مرد عورتیں آئیں، شیخ صاحب ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ سارے جتنے احباب بیٹھے ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ لیکن حرم میں بیٹھے ہوئے شیخ صاحب کی دعا بعد میں تیرے لاہور کے کچے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کی دعا پہلے ہے۔ ایک نوجوان، اس نے بڑے ترلے کیے، بڑی اس نے محنتیں کی پڑھائی میں، اور ماں اور باپ کے روزانہ قدم چوم کے جاتا اور کہتا اماں جان دعا کیجیے، ابو جان دعا کیجیے میری جاب لگ جائے۔ جب اس کی جاب لگ گئی اس نے فیصلہ کیا سب سے پہلے اپنی جو مجھے سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، سب سے پہلے لوگ دوستوں کو دعوتیں کھلاتے ہیں، دوستوں کی وہ مٹھائیاں کھلاتے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں لے جا کر کے عزت و احترام سے کھانا کھلاؤں گا۔ باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، اور ان کو ریشے کی بیماری ہے، جن کو ریشے کی بیماری ہو ان کے ہاتھ ہلتے ہیں، منہ بھی ہلتا ہے، یہ بازو ہلتے ہیں، دونوں کو لے کے گیا ہوٹل میں۔ جب اندر داخل ہوئے وہاں کے بیٹھے ہوئے امیر لوگوں نے دیکھا، ہنسنے لگے،
इसको अब इस माँ बाप की इस उम्र में होटलों के खाने खिलाने याद है। उनको क्या पता कि इसकी जॉब लगी है माँ बाप की दुआओं से लगी है, और जिनकी दुआओं से तरक्की मिली है वो अपने माँ बाप को खाना खिलाने गया है और वहां बिठाया और माँ और बाप के दरमियान में बैठा, नवाला तोड़ता, बूढ़े बाप के मुंह में देता। बाप का मुंह हिल रहा है रेशे की बीमारी की वजह से, वो मुंह के हिलने से वो जो टुकड़े थे या सालन का शोरबा था वो कपड़ों पे गिर रहा है। ऐसे ही मां के मुंह से वो टुकड़े या शोरबे के कतरे कपड़ों पे गिर रहे हैं, उनके कपड़े साफ करता है, खाना खिला रहा है। लोग दाएं बाएं देख के हंस रहे हैं, अजीब बातें कर रहे हैं। उठा और फिर मां बाप को बेसन पे ले गया, उनका मुंह धोया, कपड़े धोए, अपने हाथ से अपने रुमाल से अल्लाहु अकबर टिश्यू लेके आया, बेरा कहा नहीं टिश्यू की जरूरत नहीं है, मेरे पास रुमाल मेरा अपना है। उससे मुंह साफ किए, कपड़े साफ किए, जाने लगा। पीछे होटल के मैनेजर ने आवाज दी, नौजवान 1 मिनट मेरी बात सुनकर चला जा। भाइयों तवज्जो कीजिए, ये बात उन पे असर करेगी जिनको माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। जिन बदनसीबों को जरूरत नहीं है वो ऊपर से सुनेंगे, ऊपर से बाहर निकाल देंगे। मैनेजर करीब आया, उसने अपनी ऐनक उतारी और उसकी आंखों में आंसू थे। कहा नौजवान आज तू बहुत बड़ा हमें इनाम दे के जा रहा है। होटल में बैठने वाले नौजवान दोस्तों को एक पैगाम दे के जा रहा है कि माँ बाप रेशे की बीमारी में हो, किसी भी मुब्तला बीमारी में हो, किसी भी मर्ज में हो, बूढ़े हो जाएं तो माँ बाप को दवाई इतना असर नहीं करती जितना माँ बाप को माँ औलाद के मोहब्बत के कलमात असर करते। माँ बाप को इंजेक्शन इतना असर नहीं करता जितना औलाद की खिदमत असर करती है। माँ बाप तेरी दौलत के भूखे नहीं, तेरी मुस्कुराहट के भूखे। सारी दुनिया में दौड़ रहा है जी, कारी साहब जी, मुफ्ती साहब जी मेरे लिए दुआ करे, परेशान हो, अपनी माँ और बाप से दुआ कर। अगर माँ बाप की कदर पूछनी है उन नौजवानों से पूछो, उस बेटी से पूछो, उस बहन से पूछो। आज दुनिया में जिसकी माँ नहीं, आज दुनिया में जिसका बाप नहीं, तरसते हैं हज मकबूल के लिए। हाय किधर गए ये चेहरे, हम उनको देख के हज बैतुल्लाह का सवाब ले। नौजवान तालिब इल्मों और मेरे साथियों, लाहौर के बशिंदों, इर्द गिर्द से आने वालों और मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, कदर करना सीखो। ये जन्नत के दरख्त हैं, जन्नत के साए हैं। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। पिछताओगे, पिछतावा काम नहीं आएगा। जिस दिन माँ की चारपाई उठ गई, बाप की चारपाई उठ गई, फिर भी दुआ करने वाला नहीं होगा। हज़रात अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान नबूवत से इरशाद फरमाया, रिज़ल रब्बी रिज़ल वालिदी व सग़त रब्बी सग़तिल वालिदी। लोगों पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर अगर माँ नाराज है, तहज्जुद पढ़ रब राजी कोई नहीं, नमाज पढ़ रब राजी कोई नहीं, ज़कातें दे, देके चढ़ा, खैरातें कर, रब राजी कोई नहीं। बाप नाराज है, जिहाद कर और खैरात कर, ज़कातें दे, रब राजी कोई नहीं। रब तब राजी है जब जमीन पे तेरे ऊपर तेरी माँ खुश है, तेरा बाप खुश है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वकज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने माँ बाप के साथ नेकी कर, खिदमत कर। इम्मा यबलुगन्ना, बेटा 2 मिनट ठहर जाओ, बेटा ठहर जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ 2 मिनट।
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तवज्जो ज्यादा बढ़ा दे, खिदमत बढ़ा दे, तवज्जो मुलाकात बढ़ा दे, टाइम बढ़ा दे माँ बाप के साथ। फला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप को ओए ना कहना, उफ ना कहना। वला तनहरहुमा, डांटना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, नरम लहजे से गर्दन झुका के आंखें झुका के बात कर। जिस तरह जज के दफ्तर में जाता है, अदालत में जाता है, तो जज की इतनी इज्जत नहीं जितनी माँ बाप की इज्जत है। गर्दने झुका के, नजरें झुका के बात कर अपनी माँ से, अपने बाप से। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और माँ बाप के लिए खिदमत के पर बिछा दे, हमेशा खिदमत के पर बिछा दे। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआ किया कर तालिब इल्मों, कुरान पढ़ने वालों, हदीस पढ़ने वालों, पढ़ाने वाले मेरे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और सामईन, हर वक्त ये वजीफा, ये जिक्र करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम कर, चाहे वो जिंदा है चाहे वो दुनिया से चले गए, ये वजीफा करना तेरा काम है। अल्लाह की इज्जत की कसम, बड़े बड़े उलमा वजीफे बताते हैं, सबसे बड़ा वजीफा वो है कि तुझे तेरे कुरान ने बताया, साहिब कुरान ने बताया। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये वजीफा तू शुरू कर दे। तेरी परेशानियों का हल, तेरी बीमारियों का हल, तेरी अजमाइशों का हल और तेरी टेंशनों का हल। अल्लाहु अकबर, तू दुआ करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरी इस दुआ की बदौलत तुझे मुहताजगी से बचाएगा, बीमारियों से, परेशानियों से, कर्जे के बोझ से। तेरे कारोबार में अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। दुनिया तेरी इज्जत करेगी, दुनिया तेरी इज्जत करेगी। कहेंगे लोग, खानदान वाले कहेंगे, यारो अगर तुमने मिसाल देखनी है फलां भाई की देख लो, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, यारो उनको ऐसे शहजादा बना के रखा हुआ है। उनके कपड़े, उनकी सफाई, उनके मामलात, उनका सफर हजर, रहन सहन, कमाल है इस बंदे पे। अल्लाहु अकबर, दोस्तों की तरह टाइम नहीं देता, कारोबार भी करता है, ये माँ बाप को टाइम देते हैं, अल्लाह कारोबार में गैबी मदद फरमा रहा है। और दूसरा पैगाम ये है कि आप हजरात अपने जिंदा माँ बाप के लिए भी नेकियां करें। रियाज सऊदी अरब का शहर है। एक बेटे ने देखा कि उसके बाप ने मां के नाम से एक फिल्टर लगवाया है, प्लांट लगवाया है कि लोग आके पानी पिए। तो बच्चा देखता है कि दादी अम्मा के नाम से, किसके नाम से? दादी अम्मा के नाम से एक वाटर प्लांट लग चुका है, मेरे अब्बू ने लगवाया है। बच्चे को जो जेब खर्च मिलता था उसने काफी महीने जेब खर्च जमा किया। आखिरकार जब जमा करने वाला इस नीयत से जमा करता है कि मैं खैर का काम करूं तो अल्लाह उसकी गैब के खजानों से मदद फरमाता है। तो फिर उसी मोहल्ले में किसी और मस्जिद में वो बच्चा गया, उसने कहा कारी साहब ये मेरे अब्बू के नाम से आप फिल्टर प्लांट लगवा दें। तो कहा अब्बू आपके बेटा फोट? नहीं, अब्बू जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बरकत दे। तो कई दिनों के बाद गुजरते हुए उसका बाप उस मस्जिद में गया तो नाम लिखा हुआ था उसका। घर आया, बेटे से पूछा कि बेटा ये क्या? कहा अब्बू आप अपनी माँ के लिए, दादी अम्मा के लिए नेकी कर सकते हैं तो मैं आपके लिए नेकी नहीं कर सकता। जिंदगी में नेकी की है, मरने के बाद भी नेकी करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं आलिम नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं गुनहगार हूं, तालिब इल्म हूं, लेकिन इतना तुम्हें कहूंगा, अल्लाह और नबी के बाद 14 तबक में माँ और बाप का हक है। अंदाजे भी यहां अगरचे कुछ शौक नहीं है मेरा, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। खुतबे से पहले दूसरे